ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 24 فروری 2019 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 314 میں 314 نمبر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الحشر کا ترجمہ اور مختصر تشریح کور کریں گے اللہ کا نام لے کر. یہ سورت بھی مدنی سورت ہے اور میں نے 28ویں پارے کے آغاز میں بتایا تھا کہ یہ پورے کا پورا جو پارہ نمبر 28 ہے یہ مدنی ہے، اور جتنی مدنی صورتیں ہیں ان میں سے بھی جو 28ویں پارے میں آئی ہیں یہ اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ جو مسلمانوں کی ایک جماعتی زندگی ہے، ظاہر ایک نئی امت اللہ نے اٹھائی تھی، ان کو جو جو پرابلمز آئیں گی ان پرابلمز کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو کیا گائیڈ لائنز دیتا ہے. مکی صورتوں میں تو عقیدہ توحید اور آخرت کے اوپر امفسائز کیا گیا، لیکن مدنی صورتوں کے اندر ایک جو اسٹیبلش اسلامک معاشرہ ہے اس کے اندر جو جو یعنی مصائب ان کو اٹھانے پڑتے ہیں منافقین کی طرف سے یا کافروں کی طرف سے، پھر جو ان کے انٹرنل ایشوز ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو گائیڈ لائنز دی ہیں کہ کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے، اپنے ایشوز کو کیسے ریزالو کرنا ہے. تو آج کی صورت کے اندر بھی بڑے کریٹیکل ایشوز آئیں گے، اور ان میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت ہے، اس کی جو ایپیکس اور چوٹی ہے، سمم بونم ہے، وہ قتال ہے. ایمینول کانٹ کی فلسفی میں کسی بھی فلسفی کا جو ہائیسٹ گڈ ہوتا ہے، سب سے اونچی اچھائی، چوٹی، اس کو وہ کہتے ہیں سمم بونم. اسلام کا سمم بونم قتال ہے. یعنی کوئی شخص اپنے دین پر اتنا کانفیڈنٹ ہو کہ وہ اپنی جان لے کر میدان جنگ میں آ جائے کہ اے اللہ سب سے قیمتی چیز تھی یہ میں تیری بارگاہ میں لوٹانے کے لیے تیار ہوں، تو اسے کہتے ہیں سمم بونم. اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے وہ منافقت کی شاخ پہ مرا، کسی نہ کسی درجے میں وہ منافق ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری خواہش ہے کہ میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش. تو لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. اس کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے اسپیشل پروٹیکشن فرمائی کہ آپ کو اس طریقے سے میدان جنگ میں شہادت نہیں ملی.
کیونکہ آپ رسول تھے. انبیاء ضرور قتل ہوئے ہیں لیکن رسول کبھی کوئی قتل نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ ان کی غیبی پروٹیکشن فرماتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دیکھ لیں, رسول تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا, حفاظت فرمائی. حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ نبی تھے, ان کو بنی اسرائیل نے شہید کر دیا. تو قرآن پاک میں انبیاء کے قتل کا آیا, رسول کبھی کوئی قتل نہیں ہوا, کیونکہ رسول ایک نئی دعوت لے کے اٹھتا ہے, اس کی شریعت نئی ہوتی ہے, اور وہ پھر لوگوں کو چیلنج دیتا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ, نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. اور پھر وہ عذاب آ جایا کرتا تھا. قوم شعیب کو دیکھ لیں, قوم لوط کو دیکھ لیں, قوم نوح کو دیکھ لیں, قوم ہود کو دیکھ لیں, علیہم السلام اجمعین. تمام نے اپنے وقت کے جو پیغمبر تھے ان قوموں نے وقت کے پیغمبروں کو جھٹلایا اور ان کے اوپر عذاب آیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رسول تھے, آپ کی بھی جو دشمنی پر اور انکار کرنے پر مشرکین عرب تلے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکرین پر بھی عذاب آیا, لیکن اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت میں اس حوالے سے ایک ڈیفرنٹ ایکٹیویٹی پرفارم کی کہ اگلے نبیوں کے انکار کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی عذاب آتا تھا, پتھروں کی بارش کی شکل میں, چنگھاڑ کی شکل میں, طوفان میں غرق کیے جانے کی شکل میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں یہ عذاب آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تلواروں کو مشرکین عرب کے اوپر مسلط کر دیا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے. پھر سورۃ الانفال میں آتا ہے کہ اے کفار مکہ تم عذاب مانگتے تھے نا, کہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ 13 سال ہو گئے مکی قرآن سنتے ہوئے کہ اگر اس نبی کا انکار کرو گے تو عذاب آ جائے گا. تو عذاب کدھر ہے؟ لوگ غزوہ بدر کی شکل میں پہلی عذاب کی قسط وصول کرو. غزوہ بدر مشرکین عرب پر عذاب استیصال تھا, جو ایکویلنٹ تھا اس عذاب کے جو اگلے انبیاء کے منکرین پر اللہ کی طرف سے آیا کرتا تھا. اور یہ پھر جو صحابہ کی تلوار مسلط کی ہے نا اللہ نے, اس تلوار نے پھر رومن اور پرشین امپائر کو بھی الٹا ہے, کیونکہ ان کی طرف بھی نبی علیہ السلام پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. آپ تو پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں. اسی لیے آپ نے رومن اور پرشین امپائر جو اس وقت کی 2 سپر پاورز تھی, باقاعدہ ان کے حکمرانوں کو, کیسر و کسرا کو لیٹرز لکھے تھے کہ ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں 2 اجر دے گا اے کیسر, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان لانے کا, مجھ پہ بھی, اور اگر نہیں لاؤ گے تو اللہ کا وعدہ میرے ساتھ ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے پیغمبر کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ مبعوث کیا اور دین حق کے ساتھ, تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے, خواہ کافر اس بات کا برا مان جائے. اور یہ دین سپرسیڈ ہونا ہے قیامت سے پہلے پہلے. یہ دین ایسا سپرسیڈ ہونا ہے کہ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, مشکات کی پہلی جلد میں مل جائے گی, کہ قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ دنیا کا کوئی گھر بھی ایسا نہیں بچے گا جس میں میری دعوت داخل نہ ہو جائے, اور لوگ چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول کریں گے. اس زمانے میں صحابہ کرام تو سوچ نہیں سکتے تھے کہ دنیا کے ہر گھر میں کیسے دعوت پہنچے گی. سر آج یوٹیوب کے ذریعے پہنچ رہی ہے نا, ریسورسز اللہ نے ان کے ذریعے دلوائے اور یہ دعوت پہنچ گئی. پھر ابو داؤد کے اندر حدیث ہے اور مسند احمد میں بھی, جو اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں کامن پائی جاتی ہے, کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر ایک شخص نہ مبعوث ہو جائے, محمد بن عبداللہ المہدی, جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہونا ہے قیامت سے پہلے. آج تک تو وہ وقت نہیں آیا, لیکن اب نظر آ رہا ہے نشت ثانیہ شروع ہو گئی ہے. سر 8 سے 100 سال پہلے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو پتا تھا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, بخاری میں کیا لکھا ہوا ہے, مسلم میں کیا لکھا ہوا ہے. علماء کو پتا تھا, وہ پبلک سے چھپاتے تھے. آج تو سر بچے کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون ہے, وہ کہتا ہے سر یہ کہاں حدیث لکھی ہوئی ہے, وہ ہے جی وہ بخاری شریف. سر کیڑی حدیث ہے, دسو ہونے کٹ لینے نا. کہتا نا ذرا آستہ کیا کرو, اچھا نہ کیا کرو. میں تھوڑی جی ٹون ہونے دی کٹ کی تھی نا. وہ پرانے زمانے گئے. تو یہ قتال والا جو معاملہ ہے یہ بہت کریٹیکل ہے, لیکن امت کے اندر پھر قتال اس طرح مسلط ہو گیا کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کا گلا کاٹنا شروع کر دیا. یہ اس کی ایک ورسٹ فارم شروع ہو گئی.
یہ تو مشرکین عرب پر قتال تھا۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ دو خصوصیات ہیں۔ آپ کے کیس میں عذاب استیصال صحابہ کی تلواروں کے ذریعے آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ خود نازل نہیں فرمایا۔ اور دوسری خصوصیت، اگلے انبیاء کے معجزات ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے ہوتے تھے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا عصا کا معجزہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے اس طرح کے معجزات کافی ہیں، لیکن وہ دعوی نبوت والے نہیں۔ دعوی نبوت والا صرف ایک ہی معجزہ قرآن میں ذکر ہوا اور وہ خود قرآن ہے، سورۃ العنکبوت کے اندر۔ اس لیے میں نے اس کے اوپر ایک کرٹیکل لیکچر ریکارڈ کرایا، مسئلہ نمبر 85، قرآن اور قتال، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات۔ یہ ایسی خصوصیات ہیں جو اگلے پیغمبروں کو نہیں ملی۔ ہمارے نبی کا معجزہ بھی ڈیفرنٹ اور ہمارے نبی کے کیس میں عذاب استیصال بھی ڈیفرنٹ۔ معجزہ قیامت تک کے لیے سر، کیونکہ نبوت قیامت تک کے لیے تھی۔ آج اگر موسیٰ علیہ السلام کا عصا ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پوپ کے ہاتھ میں دے دیں، یا یروشلم میں بیٹھے ہوئے یہودی پریسٹ کے ہاتھ میں دے دیں، یا امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں، کیا وہ اژدہا بن سکتا ہے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں معجزہ تھا۔ لیکن سر یہ قرآن وہ ہے جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ہاتھوں میں بھی معجزہ تھا، قیامت تک آنے والے آخری انسان کے ہاتھ میں بھی یہ معجزہ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس الذکر، اللہ کی یاد دہانی کروانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ تو قتال سے ہی آپ نے ظاہر ایک دعوت کھڑی کی۔ ودن 17 ایئرز، صدیوں کی سپر پاورز کو الٹ کے رکھ دیا اس دعوت نے، جو کسی نے سوچا نہیں تھا، اور ایسا فریڈم آف ایکسپریشن دیا کہ آج جناب ٹرمپ کے سامنے بھی قرآن پڑھا جاتا ہے نا تو وہ بھی سنتا ہے۔ آپ سوچ سکتے تھے کہ فرعون کے سامنے تورات پڑھی جا رہی اور وہ سنے؟ اس کے سامنے تو صرف اعلان حق اس حوالے سے بلند کیا جادوگروں نے کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں سولی دے دوں گا۔ اس زمانے میں جو ملک کا سربراہ ہوتا تھا نا، اس کا دین عوام نے قبول کرنا ہوتا تھا۔ عیسائیت اسی طرح ہی پھیلی ہے نا سر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو آپ کو کوئی کوانٹیٹیو کامیابی تو اس طرح حاصل نہیں ہوئی، 12 ہماری ایمان لے کر آئے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 150-200 سال کے بعد کانسٹنٹائن II ایک رومن امپائر کا بادشاہ تھا جس نے اسلام قبول کر لیا، یعنی عیسائیت قبول کر لی۔ اس زمانے میں تو ظاہر اسلام اور عیسائیت ایک ہی چیز تھی جب تک ٹیمپر نہیں ہوئی تھی۔ اس کی وجہ سے پوری رومن امپائر جو 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی تھی، ان کا مذہب عیسائیت بن گیا۔ اور وہی کانسٹنٹائن ہے جس کے نام پہ وہ شہر ہے قسطنطینیہ، انگلش میں اسے کانسٹنٹائن کہتے ہیں، جو پھر 9ویں صدی عیسوی کے اندر، 9ویں صدی ہجری میں بلکہ، جو سلطنت عثمانیہ کا ہیڈ تھا، اس نے وہ شہر فتح کیا۔ ٹرکی کا وہ شہر ہے، اس کا نام چینج کر کے استنبول رکھ دیا۔ آج تک وہ مسلمانوں کے پاس ہے وہ شہر۔ یعنی یہ 1517 کے اندر، 1517 عیسوی، اور آج کیا چل رہی ہے 2019، تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں 500 سال ہو چکے ہیں۔ 1517 سے 400 سال ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، 15/4/19 بلکہ 500 سال، 400 سال پہ تو وہ ٹوٹی تھی سلطنت عثمانیہ، لیکن سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے سے نقصان کوئی نہیں ہوا اس حوالے سے کہ قسطنطین مسلمانوں کے پاس ہی رہا۔ تو اب 502 سال گزر چکے ہیں کہ وہ شہر مسلمانوں کے پاس ہے جس کا نام ہے قسطنطین، اور اس کا نام پھر رکھا استنبول۔ استنبول کا مطلب کیا ہے ٹرکش لینگویج میں؟ اسلام کا گڑھ۔ جیسے ہمارے کیپٹل سٹی کا نام کیا ہے؟ اسلام آباد۔ اسلام آباد کو اگر ٹرکی میں ٹرانسلیٹ کر دے تو استنبول بنتا ہے۔ اسلام ان اے بلک، تو وہ قسطنطین مسلمانوں کے پاس ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اسلام نے مذہبی جبر قتال کے ذریعے ختم کیا، تو آج جناب پوری دنیا کے اندر ہر شخص کو مذہبی آزادی ہے۔ اب یہ نہیں کہ پاکستان کا اگر پرائم منسٹر مسلمان ہے تو ساری رعایا جو ہے وہ ضروری مسلمان ہو، ایسا نہیں ہے۔ یا انڈین پرائم منسٹر اگر ہندو ہے تو وہ ایمفسائز کرے کہ سارے مسلمان ہندوازم قبول کر لیں۔ جو مظالم ہو رہے ہیں وہ الگ بات، لیکن اوورال وہ اس طرح ایمفسائز تو نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو مذہبی جبر ختم کیا ہے نا اسلام نے،
یہ اس جدید دور کا خالق اسلام ہے، اور یہ ہوا ہے تلوار کے زور پر. یہ فلسفہ تھا. یہ جو تماشا بنایا ہوا نا انہوں نے کہ جی وہ دیکھیں جی مسلمانوں نے تلوار کے زور کے اوپر پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے، یہ جنگجو تھے. سر جو بدماش سینکڑوں سال سے دنیا پر حکومت جمائے بیٹھے تھے، ان بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے تلوار کی تو ضرورت پڑنی تھی، اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تلوار مسلط کی. ظاہر اس کا انیشلی آغاز جو ہے وہ پھر مدینہ شریف سے ہوا، یعنی یہ دعوت قتال کی شکل میں مدینہ شریف سے اٹھی اور 15-17 سالوں کے اندر پوری دنیا کے اوپر یعنی پھیل گئی. آپ دیکھ لیں کہ ہجرت مدینہ ہوئی ہے یکم ہجری میں، اس وقت صرف 125 بندے مسلمان تھے. 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، کتنے مسلمان تھے؟ 313. 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، کتنے مسلمان تھے؟ 1000. ان میں سے بھی 300 وہ منافقین ہی تھے، 700 مسلمان تھے. پھر 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق ہوئی، 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی، 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوئی، 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گئی، اور 8 ہجری میں غزوہ حنین ہوئی ہے مشرکین عرب کے خلاف آخری فیصلہ کن جنگ. اور 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوئی، جو یعنی رومن امپائر کو نظر آ گیا تھا کہ یہ تو نئی امپائر کھڑی ہو رہی ہے، تو کیسر روم نے جو عرب کی سرزمین تھی تبوک، اس کے پاس بارڈر پہ آ کے 1.5 لاکھ کی فوج یعنی کھڑی کر دی اور کہا کہ ہم تو یہ نئی جو سپر پاور بن رہی اس کو دبائیں. تو یہ پہلا اور آخری موقع تھا جب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ اب جو شخص قتال میں نہیں جائے گا وہ منافق تصور کیا جائے گا. اس سے پہلے یہ شرط نہیں تھی. 30,000 جانثار صحابہ کا لشکر لے کر، جن میں منافقین بھی شامل تھے جو قانوناً مسلمان تھے، نبی علیہ السلام جو ہے وہ تبوک تک گئے. اور سر اس زمانے کے اندر آپ اندازہ کریں 700 کلومیٹر کا سفر ریگستانی سخت گرمیوں میں، جب کئی کے لوگوں کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھی، کئی پیدل تھے، بہت کم لوگ سواریوں پر تھے. اور ان پر ایسا روب ڈلا کہ کیسر روم نبی علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے ہی بارڈر چھوڑ کے بھاگ گیا. پہلے وہ للکار رہا تھا، حالانکہ 1.5 لاکھ اور 30,000 کا کوئی مقابلہ تھا. 1.5 لاکھ لیٹسٹ اسلحے کے ساتھ لیس آرمی، اور 30,000 جن کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں ہیں. لیکن اس کو نظر آ گیا کہ نہیں بھائی یہ غیبی مدد ہے، ورنہ میں آپ کو یہ غزوہ تبوک ہی جنگ یرموک ثابت ہو جانی تھی. اور پوری دنیا پہ داغ بیٹھ گئی کہ یار رومن امپائر، یعنی آپ دیکھیں کہ بھوٹان فوج لے کے آئے اور امریکہ اپنی فوج پسپا کر لے تو دنیا میں کیسے کھلبلی مچ جائے گی. انہوں نے کہا یار یہ لوگ فوج لے کے بھاگ گئے. نبی علیہ السلام 40 دن تک وہاں رہے، ارد گرد کے قبائل کے ساتھ آپ نے باقاعدہ معاہدے کیے کہ یا تو نیوٹرل رہو گے یا ہمارا ساتھ دو گے. ساروں نے کہا جناب تھوڑی تو طاقت ہی نہیں کسی دی، رومن امپائر نس گئی ہے. تو کچھ آپ کے ساتھ مل گئے، کچھ نے کہا ہم جنگ ہوئی تو ہم نہ ان کا ساتھ دیں گے نہ آپ کا. پھر نبی علیہ السلام تو دنیا سے تشریف لے گئے اس غزوہ تبوک کے 1.5 سال کے بعد. پھر حضرت بکر صدیق کے زمانے کے اندر جو ہے وہ کسریٰ کے خلاف قتال شروع ہوا. ظاہر ان پر بھی حجت تمام ہونی تھی، ان کو بھی خطوط لکھے ہوئے تھے، یا تو جزیہ دو یا مطیع ہو جاؤ یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جو سورہ توبہ میں آئے. انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا یہ عرب کے بدو یہ تو لوٹ مار کرنے آتے ہیں اور بھاگ کے راتوں رات چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا نا، اب ہم لوٹ مار کرنے نہیں آئے ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں. تو وہ تو ان کو سیریس لے ہی نہیں تھے رہے. اچھا یہ جو کسریٰ کے لوگ تھے نا پرشین امپائر کے، یہ یعنی بڑے ٹف ماحول کے عادی تھے. عرب کے ٹکر کے اگر کوئی لوگ تھے نا تو وہ کسریٰ کے لوگ تھے، کیونکہ وہ بھی اس ٹف ماحول کے عادی تھے جس طرح عرب کے لوگ عادی تھے. یعنی کتنے عرصے تک ریگستانوں میں سفر کرنا اور سارا وہ گرمی کو برداشت کرنا. اچھا وہ جب پہنچے ہیں تو آپ دیکھیں عراق فتح ہوا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا سیدنا ابوبکر نے. کرتے کرتے جناب جو ہے نا وہ فتوحات بڑھتی گئی. لہٰذا آپ سر عمر سیریز دیکھیں، مولویوں کو چھوڑیں، عمر سیریز دیکھیں. آپ نے اگر یہ ریولوشن دیکھنی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق وفات پا گئے، حضرت عمر بنے، تو ابھی بالکل فیصلہ کل یعنی دونوں طرف فائنل کھیلے جانے والا تھا. آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے اور دونوں محاذوں پہ حضرت ابوبکر نے اپنے زمانے میں شام کے قتال کے لیے بھی یعنی رومن امپائر کے خلاف بھی جنگ کے لیے فوجیں بھیج دیں، اور عراق تو فتح ہو گیا، کسریٰ کے خلاف بھی بھیج دیں.
دونوں سپر پاور سے بیک وقت ٹکراؤ. اس دوران سیدنا ابوبکر کی وفات ہو گئی, حضرت عمر خلیفہ بنے, اور عین میدان جنگ میں جنگ یرموک ہونے والی تھی. خالد ابن ولید چیف آف آرمی سٹاف ہیں. حضرت عمر نے پہلا ڈیسیژن کیا کہ خالد کو ہٹاؤ, اور جناب کھلبلی مچ گئی. انہوں نے کیا جناب ساری فتوحات خالد نے کی تھی, انہوں نے کہا میں تہاڈی یہی بت پرستی توڑنی ہے, میں نے تمہاری یہی شخصیت پرستی توڑنی ہے. یہ خالد کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے فتح, یہ خالد کے رب کی وجہ سے ہوئی ہے. سر آپ سوچ سکتے ہیں کہ بالکل فائنل میچ کے اندر کیپٹن کو ہٹا دیا جائے. یہ حضرت عمر کا کانفیڈنس تھا. ابو عبیدہ ابن جرح کو بھیجا یرموک کے لیے, اور 4 دن تک جنگ جاری رہی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. اور جو کیسر تھا, رومن امپائر کا جو ہیڈ, جو صدیوں سے وہاں بیٹھا ہوا تھا شام کے اندر, بیت المقدس کو انہوں نے مین سٹی چھوڑ کے چلا گیا, وہاں سے دوبارہ نہیں آ سکا. اور دوسری طرف اس کے فوراً بعد اسی سال میں, جس سال یہ یعنی یرموک ہوئی ہے نا, یہ 17 ہجری کے اندر, اسی سال جنگ جو ہے وہ قادسیہ بھی لڑی گئی ہے. اب ظاہر مسلمانوں کے پاس فوج تھوڑی تھی. قادسیہ اصل میں ایک مسلمانوں کا امتحان تھا کہ لاکھوں کا لشکر لے کے وہ رستم پہلوان آ گیا. تو پھر حضرت عمر نے باقاعدہ خط لکھا وہاں سے کہ تم وہاں سے فوج جو ہے نا کچھ حصہ یہاں پہ بھی ٹرانسفر کرو, تاکہ, اور یہاں سے اب طے پایا کہ جی اب کس کو قادسیہ کے لیے کس کو لیڈر بنایا جائے. حضرت عمر نے یہ ڈیسیژن کیا کہ میں خود جاؤں گا قادسیہ کے لیے, کیونکہ یہ بہت فیصلہ کن جنگ ہے. یرموک چونکہ مسلمان جیت چکے تھے, تو اس کی وجہ سے جو پرشین امپائر ہے اس پہ روپ پڑ گیا تھا کہ جناب امریکہ تو نس گیا جائے, ہوں رشیا کی واری ہے. تو رشیا تو روپ پہ گیا, جس طرح آج رشیا اور امریکہ. سیدنا عمر نے کہا میں خود جاؤں گا. حضرت علی نے کہا کہ نہیں, نہ آپ نے نہیں جانا. سر یہ نام پتہ نہیں کہاں کہاں ہے. ان کا حضرت آپ کو کچھ ہو گیا تو پیچھے کیا بنے گا. اگر خدا نہ خواستہ مسلمان قادسیہ میں شکست بھی کھا گئے تو آپ پیچھے تو ہوں گے نا. ہم اور عرب قبائل کو جمع کر کے نئی کھیپ روانہ کر دیں گے, ایک اور فیصلہ کو جنگ لڑ لیں گے, اور اگر آپ شہید ہو گئے تو مسلمانوں کا شرازہ بکھر جائے گا. اور سر یہ سیم جو خطبہ ہے نا, یہ نہج البلاغہ میں بھی شیعہ کی کتاب کے اندر موجود ہے, جو میں نے HD کیمرے میں دکھایا ہے. تو سیدنا عمر پھر رک گئے. پھر مشورہ ہوا کس کو بھیجا جائے. اب باقی سینئر صحابہ بھی تیار تھے حضرت علی جانے کے لیے. باقی حضرت عمر جو ہے نا وہ سینئر لوگوں کو اپنے سے دور نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے نہیں تم لوگ تو مجھے مشورہ دینے والے ہو, تم کو تو میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دینا. بہرحال طے پایا کہ جی یہ جناب شیروں کے مقابلے کے لیے شیر کو بھیجا جائے گا. سعد ابن ابی وقاص, سعد شیر کو بھی کہتے ہیں نا عربی میں, شیر کو بھیجا جائے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ, نبی علیہ السلام کے ماموں بھی تھے رشتے میں, یعنی وہ نانکے خاندان سے یعنی رشتے میں ماموں لگتے تھے. سعد ابن وقاص کو حضرت عمر نے بھیجا, اور پھر ساتھ ایک خط بھی پیچھے سے روانہ کیا کہ سعد اس بات پہ نہ کرنا کہ تو اللہ کے نبی کا ماموں ہے, یاد رکھنا اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. ہائے 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 ہائے, اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. خدا کے ساتھ کمٹمنٹ شو کرنی ہے, اپنی بزدلی نہیں دکھانی. اور پھر سر سعد ابن ابی وقاص اگرچہ وہاں جا کے بیمار ہو گئے, قلعے میں تھے, خود تو لڑ نہیں سکے, لیکن پوری پلاننگ انہوں نے کی. 4 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ قادسیہ میں فتح عطا فرمائی. 8,500 مسلمانوں کی قربانی سے 8,500 مسلمان شہید ہوئے, اور ڈیسائسو جنگ تھی. آج ہمیں ان 8,500 بندوں کے نام تو نہیں پتا, لیکن اللہ کے حضور تو وہ امر ہے, جنتوں میں ہے. اور پوری پرشین امپائر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی. رومن امپائر کا تو کچھ حصہ آیا تھا نا, باقی جزیہ دینے پہ آمادہ ہو گئے. پرشین امپائر پوری مسلمانوں کے پاس آ گئی. اور پھر حضرت عمر کا آپ کرائٹیریا دیکھیں کہ انہوں نے پرشین امپائر گری تو عبداللہ ابن مسعود کو چیف جسٹس بنا کے وہاں پہ بھیجا. چیف جسٹس اتنا بڑا ہوتا, آج کا چیف جسٹس نہیں سنبھالا جا رہا, اس زمانے کا چیف جسٹس. حضرت علی کو حجاز میں لگایا جہاں خود تھے حضرت عمر, مدینہ مکہ یہ پورا ایریا ہے. یہاں کے چیف جسٹس علی ابن ابی طالب, جو کسی کی پرواہ نہ کرے. عبداللہ ابن مسعود
ایک کاشتکار کا بچہ، غریب صحابی، لیکن نبی علیہ السلام کا وہ لاڈلا، تو پرشین امپائر پہ وہاں پہ بھیجا کہ یہ چیف جسٹس آف کوفہ اور پورا عراق، ایران، یہ پورا ایریا یہ ایک ہی ہوتا تھا، عراق ایران کا ٹائی، اور ابو درداء اصحاب صفہ میں سے اس کو رومن امپائر میں چیف جسٹس لگایا۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے نا، یہ کسی معاملے میں کسی کا لحاظ نہیں کرنے والے تھے، حضور کی تربیت یافتہ تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضرت عمر جب تک رہے نا، مینجمنٹ کمزور نہیں ہوئی ہے۔ حضرت عمر والی کوالٹیز اگر حضرت عمر کے بعد کسی شخص میں تھی تو وہ حضرت علی میں تھی۔ اسی لیے کافر بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد اگر حضرت عثمان کی جگہ حضرت علی کو خلیفہ چن لیا جاتا تو حضرت ایک عمر ثانی مل جاتا مسلمانوں کو۔ اور بہرحال وہ خیر ایک علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے۔ بہرحال یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ساری چیزوں کی ابتدا ہوئی ہے قتال سے، قتال سے اس کا آغاز ہوا ہے، اور وہ قتال ہے کہ جس کا ذکر یہاں پر سورۃ الحشر میں اس قتال کے آغاز کا ذکر ہے، اور یہاں پر یعنی جو ڈیسائسو کچھ واقعات ہونے ہیں ان میں سے ایک واقعے کا یہاں پر ذکر آئے گا، اور وہ واقعہ کیا ہے اس کی یہ پوری تمہید ضروری ہے، ادروائز یہ سورۃ الحشر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اصل میں جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو آپ نے میثاق مدینہ ایک کیا، آپ کو پتہ ہے معاہدہ کیا، وہاں پہ جو یہودی آباد تھے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ جب مدینے پر حملہ کرے گا کوئی باہر کا بندہ تو ہم جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کریں گے، یہ یہودی قبائل بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو 3 یہودی قبائل اس وقت آباد تھے۔ نمبر 1 بنو قینقاع، دوسرا تھا بنو نذیر، یہ ویسے لوگ نذیر بولتے ہیں، یہ نون کے اوپر زبر ہے، ضاد ہے، نذیر، اور تیسرا تھا بنو قریظہ۔ یہ 3 یہودیوں کے قبائل تھے جو صدیوں سے وہاں پر آباد تھے، شام سے نکل کے یہاں پہ، چونکہ یہ سرزمین ذرا زرخیز تھی مدینہ شریف کی، تو یہاں پر آباد ہوئے ہوئے تھے، کاشتکاری کا فن بھی جانتے تھے، اور سودی نظام میں انہوں نے جکڑا ہوا تھا پورا مدینہ، لیکن ظاہر مال والے تھے، ویسے بزدل تھے، اوس اور خزرج کو آپس میں لڑواتے رہتے تھے تاکہ ان کا اپر اینڈ رہے، کیونکہ اوس اور خزرج جو ہیں وہ بڑے یعنی جنگجو لوگ تھے، اور جب کبھی کوئی لڑائی بھی ہوتی تھی تو وہ پھینٹی لگاتے تھے یہودیوں کی، اور یہودی ان کو کہا کرتے تھے ابھی تو تم ہمیں مارتے ہو، لیکن جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے نا ان کے ساتھ مل کے ہم پھر جب قتال کریں گے تو پوری دنیا کو پہ ہم جو ہے فتح حاصل کر لیں گے۔ لیکن وہ دن نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام نے جب دعوت حق بلند کی، اور خزرج کے کچھ لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے مکہ شریف، انہوں نے دیکھا یہ کوئی نیا نبی ہے، انہوں نے کہا یہ وہی نبی نہ ہو، اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لے کر آئیں ہم کیوں نہ ایمان لے آئیں۔ اوس اور خزرج مسلمان ہو گئے، اور یہودی جن کے پاس ڈائریکٹ ہدایت تھی انہوں نے اسلام ہی قبول نہیں کیا۔ سعد ابن معاذ اوس کے جو قبیلے کے سربراہ تھے، اور سعد ابن عبادہ خزرج کے لیڈر تھے، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، پورے قبائل مسلمان ہو گئے، یہودی انہوں نے اسلام ہی نہیں قبول کیا۔ بہرحال نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے خزرج کا یہ ایک منافق تھا عبداللہ ابن ابی، اس کے بارے میں یہ طے ہو چکا تھا کہ یہ سردار، جوائنٹ سردار اوس اور خزرج کا بن جائے گا۔ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تو اس کی سرداری گئی، اس کو غصہ تھا، اس نے اوپر سے اسلام قبول کر لیا، اور اندر سے اسلام کا سب سے بڑا دشمن رئیس المنافقین، نام عبداللہ، بیٹا صحابی ہے، اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، باپ رئیس المنافقین۔ اب یہ جو 3 بڑے قبائل تھے نا یہودیوں کے، وہ بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر، اردو میں نذیر کہیں گے، عربی میں نذیر، ضاد، ان کے ساتھ یعنی جوائنٹ یہ معاہدہ ہو گیا کہ تم ہمارا ساتھ دو گے، جب بھی مدینے پر مشرکین عرب نے حملہ کیا ہم جوائنٹ ڈیفنس کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ علیہ السلام نے مواخات کر دی، ایک انصار اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ 2 بڑے کام آپ نے کیے، کیونکہ مہاجرین بیچارے اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں پر آ گئے تھے، انصار نے اپنی مال میں بھی، اپنی ایون کسی کی 2 بیویاں تھیں تو کہا کہ ان میں سے پسند کر لو، جو بیوی پسند ہے اس کو طلاق دیتے ہیں، تم شادی کر لو۔ اتنی قربانی انصار مدینہ نے دی۔ اب ہوا یہ کہ غزوہ بدر کے موقع کے اوپر پہلے بنو قینقاع نے بد عہدی کر دی، نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے غداری کی،
غزوہ بدر کے فوراً بعد نبی علیہ السلام نے بنو قینقاع کو جو ہے وہ شہر بدر کر دیا، مدینہ شریف سے باہر نکال دیا۔ اب پیچھے 2 قبیلے بچ گئے، ان کو سبق سیکھنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے سبق نہیں سیکھا، الٹا مسلمانوں کو دھمکیاں لگاتے تھے، یہ تو بنو قینقاع ہی تھے جو بھاگ گئے، کبھی ہمارے سے تم لوگوں کا واسطہ پڑا نا تو پھر تمہیں بتائیں گے کتنے 20 دا 100 ہوتا ہے، کتنے 20 کا 100 بنتا ہے، ہم تو بڑے بہادر لوگ ہیں، اور یہ تو تمہارے قریش مکہ ہی تھے جو تم سے جنگ ہار گئے بدر کی، کبھی ہم سے جنگ ہوئی تو پتہ چلے گا۔ یہ پھر دھمکیاں لگایا کرتے تھے بنو نذیر۔ تو اگلی باری پھر انہی کی آ گئی غزوہ احد کے بعد، اور لڑنے کے لیے کیا یہ اپنے آپ کو ان قلعوں میں بند کر کے بیٹھے رہے، حتیٰ کہ 6-7 دن کے محاصرے کے بعد پھر خود ہی آمادہ ہو گئے کہ ہم ٹھیک ہے ہم یہاں سے نکلتے ہیں، ہمیں مارا نہ جائے، تو یہ پھر شہر بدر ہو گئے۔ اسی میں صورت میں آئے گا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ایک قبیلہ بچ گیا، اور تسی عبرت حاصل کرو، اگلی باری تہاڈی ہے۔ لیکن وہ بھی باز نہیں ہے، یہودی ہے ہی بد عہد ہے، انہوں نے اللہ سے بد عہدی کی ہوئی ہے۔ تو غزوہ احزاب، غزوہ خندق کے موقع پر بنو قریظہ نے پھر بد عہدی کی، مشرکین عرب کے ساتھ مل گئے، اور نعیم صحابی تھے جن کا میں نے واقعہ سنایا تھا، جن کی وجہ سے پورا یہ لوگ ننگے ہوئے، حتیٰ کہ پھر سعد ابن معاذ کو انہوں نے اپنا ثالث مقرر کیا، صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے۔ نبی علیہ السلام تو شاید معاف ہی کر دیتے، سعد ابن معاذ نے کہا جی ہم تو پھر وہی فیصلہ کریں گے جو تورات میں لکھا ہے کہ بد عہدی کی سزا قتل ہے، تو ان کے جتنے جوان ہیں وہ قتل کیے جائیں، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا جائے۔ اسی کے بارے میں پھر ابو داؤد میں آتا ہے نا، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے کپڑے اتار کے جب میرے زیر ناف بال چیک کیے گئے تو وہ نہیں اگے ہوئے تھے، تو مجھے بچوں میں شمار کیا گیا تو چھوڑ دیا گیا، وہ صحابی بن گئے، ٹھیک ہے، بالغ نہیں ہوئے تھے، باقی لوگ قتل ہوئے۔ ظاہر ہے مسلمانوں کے قتل کا فتویٰ انہوں نے جاری کیا تھا نا، کافروں کو راستہ دے رہے تھے، آپ کو پتہ ہی نہ، آپ بے فکری سے بیٹھے اور پیچھے سے کافر آپ پہ ٹوٹ پڑے، تو اگر وہ بد عہدی کامیاب ہو جاتی، اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو نہ بتاتا، تو مسلمانوں نے قتل ہونا تھا، تو قتل کے بدلے قتل ہے۔ تو بنو قریظہ کی پھر شامت اس وقت آئی۔ آج جو ہے نا جس قبیلے کا یہاں پہ ذکر ہے نا، اس پوری صورت کا تانا بانا پہلے ہاف پورشن کا وہ بنو نذیر کے بارے میں، کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت کیسے بنایا۔ یہ پوری تمہید اب آپ دیکھ لیں، کم از کم مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا صرف تمہید کے اوپر، لیکن اس کے بعد یہ سارے معاملات سمجھنا آسان ہوگا، کیونکہ آپ نے جب درس قرآن جا کے مسجدوں میں سننا ہے، نہ بتانے والوں کو پتا کہ کون سے قبیلے تھے کیا، انہوں نے اللہ دے بندے چندے اکٹھے کر کے روٹی کھا دی، انہوں نے کی پتا بھی کہ جہاد کی چیز ہوندی ہے، یا جو جہاد کر رہے ہیں وہ بھی سارے مطلب وہ حکومتوں کو ایجنسیوں کو خوش کرنے والا جہاد کر رہے ہیں، ان کو جہاد کا نہیں پتا، ہر ایک اپنے اپنے حساب سے ہی چل رہا ہے، لہٰذا آپ کو یہ معاملات اس حوالے سے کلیئر ہوں گے۔ اللہ کا نام لے کے شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کی پاکی بیان کرتا ہے ہر وہ چیز جو کہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ان آیات کے اس آیت کے اس پورشن کے اوپر میں پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے ڈسکشن کر چکا ہوں، چونکہ یہ آیت بار بار مختلف انداز میں ریپیٹ ہوگی ان ساری صورتوں میں۔ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وہی اللہ ہے جو کہ جس نے باہر نکال دیا اہل کتاب کافروں کو، من دیارہم ان کے گھروں سے، لِأَوَّلِ الْحَشْرِ پہلی جلا وطنی کے وقت، یعنی وہ جلا وطنی ہوئی بنو نذیر کے لیے، بنو نذیر کے لیے۔ بنو نذیر جو تھے یہاں سے پہلی ان کی ہوئی، بعد میں الٹیمیٹلی حضرت عمر کے دور میں تو پھر ان یہودیوں کو سرزمین حجاز سے بھی باہر نکال دیا گیا، اور اس میں بھی یہ معجزہ موجود ہے کہ پہلی جو جلا وطنی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اشارہ دے دیا کہ ابھی ان کی باقی جلا وطنی بھی ہونی ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ پہلی ہی لڑائی کے اندر جو اتنی دھمکیاں لگاتے تھے تو میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ما ظننتم ان یخرجوا، تم نے کبھی خیال بھی نہیں کیا تھا مسلمان کہ وہ مسلمانوں کو اتنی آسانی سے اپنا ملک چھوڑ دیں گے۔ وظنوا انہم ما نعمتہم، اور وہ گمان بھی نہ کرتے تھے کہ ان کے جو ان کو بچا لیں گے، حصونہم ان کے قلعے، من اللہ اللہ کے مقابلے پر۔ نہ مسلمانوں کو یہ گمان تھا کہ اتنی آسانی سے میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، نہ ان یہودیوں کو یہ پتا تھا کہ ہمارے سامنے اتنی بری شکست کھائیں گے۔ وہ تو یہ گمان کیے بیٹھے تھے کہ ان کے قلعے جن میں وہ مضبوط ہیں،
پرانے زمانے میں قلعوں میں بیٹھ جاتے تھے نا، باہر سے کوئی آ نہیں سکتا تھا، اتنی اونچی دیواریں ہوتی تھیں. من اللہ، اللہ کے مقابلے پر وہ قلعے بچا لیں گے. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، پس اللہ کا عذاب ان پر قہر نازل ہوا وہاں سے جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا. انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی چیپلی میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، اتنی چیپلی یہ میدان جنگ ان کو چھوڑنا پڑے گا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، وہ ایسے رعب کے مبتلا ہوئے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے، اور مومنین کے ہاتھوں سے بھی ان کے گھروں کی بربادی ہوئی. وہ گھروں کی ان کو بڑا مان تھا، یہ ہم نے اتنے مضبوط قلعے، اتنے خوبصورت گھر بنائے ہیں، ہم کیوں چھوڑ کے جائیں، یہ تو مسلمان بعد میں آئے ہیں یہاں پر، ہم یہاں کے مالک ہیں. حتیٰ کہ جب پھر مسلمانوں سے یہ مغلوب ہوئے تو وہ جن ہاتھوں سے انہوں نے اتنی محنت سے اپنے گھر بنائے تھے، تو بھاگتے چوڑ کی لنگوٹی جاتے ہوئے وہ لکڑی کے شاتیر تھے تو وہ بھی ساتھ لے گئے لاد کے، یعنی اپنے گھر کا سامان بھی، گھر توڑ گئے کہ مسلمانوں کو آپ سزا دیں گے ہمارے گھروں میں مسلمان نہ رہ سکیں، اپنے گھروں کو توڑ دیا، اور جو مٹیریل میں قیمتی چیزیں تھیں وہ اپنے ساتھ لے گئے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا میسج دیا کہ تم لوگوں کو تو بڑا گمان تھا نا اپنے ان گھروں کے اوپر، قلعوں کے اوپر، آج اپنے ہاتھوں سے ہی وہ قلعے تم نے توڑے ہیں، اپنے گھروں کو خود برباد کیا ہے جن میں اتنے تکبر سے پھرتے تھے تم. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، پس عبرت حاصل کرو اے آنکھ والو. یہ بنو قریظہ کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری آنکھوں میں کوئی عبرت ہے نا تو تم بھی تیاری کر لو، ہمارے نبی کے ساتھ بد عہدی کرو گے تو غیبی مدد ان کے ساتھ آئے گی، تم مقابلہ نہیں ان کا کر سکو گے. وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اگر اللہ نے لکھ نہ دی ہوتی ان کے حق میں جلا وطنی، یعنی یہاں سے نکالا جانا، تو اللہ تعالیٰ ضرور انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دیتا. وہی بات، عذاب استحصال اللہ بھی دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے اپنی تقدیر میں یہی مقرر کیا کہ ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل کر کے یہاں سے ان کو جلا وطن کروایا جائے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور آخرت میں تو آگ کا عذاب ان کے لیے ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی. وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، تو جو کوئی اللہ کی مخالفت کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بڑا سخت ہے. مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً، جو کھجور کے درخت تم نے کاٹ ڈالے یا جن کو اپنی اصلی جگہ پر کھڑا رہنے دیا، عَلَىٰ أُصُولِهَا، اپنی جڑوں پر، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تو یہ اللہ کے اذن سے ہے مسلمانوں تم نے کیا. وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے. اب ہوا یہ کہ ان کے قلعوں کا گھیراؤ کرنے کے لیے ایک پورشن ایسا تھا جہاں انہوں نے اونچے اونچے درخت کھجور کے لگائے ہوئے تھے. ظاہر ہے جب کھجور کے درخت ہوں تو ایک مسلمانوں کی آرمی جب حملہ کرے گی تو وہ صحیح طریقے سے پیش رفتی نہیں کر سکتی، آگے بڑھ نہیں سکتے. تو کیا کیا مسلمانوں نے کہ کچھ درختوں کو وہاں سے کاٹنا شروع کیا تاکہ راستہ بنائیں کہ یہاں سے حملہ کرنا پڑے تو ہمارے گھوڑوں کے گزرنے کا بھی راستہ ہونا چاہیے، تبھی آپ جنگ کے لیے آگے جا سکتے ہیں. تو اب وہی بات ہے، وہ پرورٹڈ نیچر یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا، دیکھو کل تک یہ نبی ہمیں یہ آیات سناتا تھا کہ یہ فاسقین اور کافروں کا طریقہ ہے کہ وہ جب بھی کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے مویشیوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، وہاں کی فصلوں کو برباد کر دیتے ہیں. قرآن پاک میں آیات آتی ہیں نا، تو آج دیکھ لو انہوں نے بھی درخت کاٹ دیے ہیں. یہ جو حربے یعنی علماء استعمال کرتے ہیں نا، ایسا کہنا ہے داڑھی پوری نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی نہ کوئی چھوٹی بات پکڑ لی. تو یہودی بھی پرورٹڈ مذہبی نیچر تھی نا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھا یہ کل تک کہتے تھے فساد فی الارض کے بارے میں، آج دیکھو یہ خود فساد فی الارض کا شکار ہوئے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے دیکھو درخت کاٹ دیے ہیں، یہ تو فساد فی الارض کر رہے ہیں خود مسلمان. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تائید کے لیے آیات نازل کی کہ جو تم نے درخت کاٹے ہیں نا تو یہ میری طرف سے اجازت ہے، کیونکہ بڑا فتنہ ختم کرنا ہے نا، تو اس کے لیے درخت تو آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے بھئی، آٹا گوندنے کے لیے ہلنا تو پڑے گا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی صحابہ کرام کو کی توثیق کر دی، انڈورس کر دیا ان کو کہ جو درخت تم نے کاٹے یا جو اپنی جگہ پہ رہے گی ہمارے اذن سے تھا. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ،
اور جو مال پلٹا دیا، مال فے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف ان سے لے کر، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تو اے مسلمانوں نہ تو تم نے کوئی گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، ولیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے ان کے مخالفین پر، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہ مال فے کا بڑا ایک کریٹیکل ایشو ڈسکس ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں جب مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہوتی ہے نا، تو اس جنگ کے دوران کافر جو کچھ مال چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا، وہ انفال کہلاتا ہے، مال انفال، مال غنیمت۔ اگلی امتوں پر بخاری مسلم میں آتا ہے یہ حرام تھا، وہ کیا کرتے تھے، وہ سارا مال جمع کر کے اس کو آگ لگا دیتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 خصوصیات ایسی دی ہیں جو اگلے پیغمبروں کو نہیں دی تھی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے کہ جو کافروں سے جنگ کے دوران کافر میدان جنگ میں چھوڑ کے چلے جائیں، تو وہ پھر تقسیم ہوتا تھا مسلمانوں میں۔ پہلا موقع غزوہ بدر میں آیا تھا، تو سورۃ الانفال اس وقت نازل ہوئی کہ اب مال غنیمت کو تقسیم کیسے کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال غنیمت کے کیے جائیں گے 5 حصے۔ ان میں سے جو 5واں حصہ ہے نا، 1/5 خمس جسے کہتے ہیں، وہ تو نبی علیہ السلام کے لیے ہوگا بیت المال میں، نبی علیہ السلام کے مہمان، آپ کی بیوی بچوں کا خرچہ، اور آپ جو دینی حوالے سے کچھ یعنی خرچہ اپنی جیب سے کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر نبی علیہ السلام نے پھر کاروبار تو نہیں کیا نا، یعنی جب آپ دین کے کام کے لیے وقف ہو گئے تو آپ کا کاروبار تو نہیں تھا، آپ بیت المال سے ہی آپ کے گھر کا خرچہ چلتا تھا نا۔ تو 5واں حصہ خمس اہل بیت کے لیے مقرر کیا گیا، اور وہ قیامت تک کے لیے۔ یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا وہ جی حضرت معاویہ جو ہیں وہ جی امام حسن نے ان کا وظیفہ لایا سی، او بھائی معاویہ نے نہیں وظیفہ لایا، اللہ نے لایا ہوا سی۔ امام حسن خمس لیتے تھے، وہ تو قرآن میں اللہ نے اہل بیت کا حصہ قیامت تک کے لیے مقرر کیا ہے۔ حضرت معاویہ نے اپنی جیب سے حضرت حسن کا کوئی وظیفہ لگایا ہوا تھا، وہ تو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اور یہ سورۃ الانفال میں ڈیٹیل ہے کہ 5واں حصہ اللہ اس کے رسول کے لیے، جو باقی 4 حصے ہیں نا وہ ان مسلمانوں میں تقسیم کیے جائیں گے جو میدان جنگ میں لڑے ہیں، اور ان میں سے بھی جو گھوڑے پر گیا ہے اس کے لیے 2 حصے، اور جو پیدل گیا ہے اس کے لیے 1 حصہ۔ ہماری ویسے سائنس کے مطابق تو جو پیدل گیا ہے بیچارہ ادھر سے 2 حصے ہونے چاہیے تھے، ہے نا، اس لیے نہیں۔ وہ اس طرح ہے کہ جو گھوڑے پہ گیا ہے نا اس نے اپنے گھوڑے کی بھی تو پرورش کی ہے، سر گھوڑے پہ انویسٹمنٹ ہے اس کی، گھوڑا کو وہ تو نہیں کھاتا نا، اس کا کتنا چارہ ہے۔ آج ذرا جن لوگوں نے گدھے پالے ہیں نا وہ کہتے ہیں 200 روپے کی گھاس روزانہ گدھے کو کھلانی پڑتی ہے۔ آپ کو تو نظر آتا ہے جی گدھے میں پیٹرول نہیں ڈلتا، سر پیٹرول سے زیادہ ان کو کھلانا پڑتا ہے، اور گھوڑوں کی پرورش کر کے تو ان کی انویسٹمنٹ زیادہ ہے نا۔ جو گھوڑے پہ گئے ہیں، گھوڑے کی پرورش کی ہے، اس کو پالا ہے، تو ان کے لیے پھر ڈبل ہوتا تھا، تاکہ وہ اپنے گھوڑے والا معاملہ بھی، یعنی گھوڑے کا بھی حصہ سمجھ لو بھی، ٹھیک ہے، اور ان کا بھی، اور پیدل والوں کے لیے 1 حصہ ہوتا تھا۔ اس طرح وہ 4 حصے تقسیم ہوتے تھے۔ اچھا، اب یہ جو بنو نظیر کے ساتھ جو یہ جہاد ہوا، یہ غزوہ بنو نظیر بھی کہلاتا ہے، یہ اس میں مسلمانوں نے نہ تو قرآن پاک میں آپ نے پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے ہیں نہ اونٹ، صرف گھیراؤ کیا ہے۔ وہ کانفیڈنس لوز کر کے انہوں نے کہا جی ہم قلعے کے دروازے کھولتے ہیں، سانو اتھو جان دو، تو اسی جنگ جیتے۔ حالانکہ پہلے کس نے تڑیاں لگاتے تھے جی، ساڑھے نال مقابلہ آیا تو پتہ لگے گا، تو لگ پتہ گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ جو مال غنیمت ہے نا، اس میں تمہاری تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، نہ تمہاری تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، یہ تو اللہ نے تمہیں دلایا ہے اپنے رسول کو ایز اے گفٹ، کہ نبی علیہ السلام کا روب ڈال دیا کافروں کے اوپر، لہٰذا اب یہ مال غنیمت نہیں بلکہ مال فے ہوگا۔ یہ الفاظ آگے نا، وما افاء اللہ، اللہ نے یہ مال فے دی ہے۔ اچھا، اب مال فے کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس کے لیے تو تھا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، باقی 4 حصے ان میں تقسیم۔ مال فے کے لیے کیا ہوگا؟ سر مال فے کے لیے کہ ٹوٹل نبی علیہ السلام کا وہ اور بیت المال کا حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی یہ یعنی اتھارٹی ہے کہ وہ خود دیکھیں کہ کون سے غریب اصحاب ہیں، ان کی خدمت کر دیں اس بیت المال میں سے، چاہے وہ جنگ میں شریک ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یعنی ٹوٹل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں
یا آپ علیہ السلام کے بعد جو امیر المومنین مسلمانوں کا ہوگا اس کا اختیار ہوگا مال فے کا. یہ مال فے کا مسئلہ بہت کرٹیکل ہے. یہ اس سے بڑی کرٹیکلٹی اختیار کر گیا حضرت عمر کے دور میں. اب آپ کو سمجھ آئے گا یہ صورت کتنی امپورٹنٹ ہے. یہ پوری کدھر کور ہو سکتی تھی سر؟ یہ تو 7-8 آیات ہی کور ہو جائیں, بڑی بات ہے. ہوا یہ کہ جب حضرت عمر کے دور میں قادسیہ کے اندر پوری پرشین امپائر مسلمانوں کے پاس آ گئی, یرموک میں رومن امپائر کا کافی حصہ آ گیا. اب دوبارہ سے بحث چھڑ گئی کہ جنگ یرموک اور قادسیہ کے بعد جو مسلمانوں کو اتنی زمینیں ملی ہیں, وہ تو سر پاکستان جیسے کتنے ملک تھے, تو کیا یہ مال غنیمت ہوگا یا مال فے ہوگا؟ جو صحابہ جنگیں لڑنے کے لیے گئے تھے انہوں نے کہا یہ تو مال غنیمت ہے, یہ پورے ملک ہمیں تقسیم کیے جائیں. تو سر پھر ایک صحابی نو ایک پاکستان جتنا ملک ملنا سی. حضرت عمر نے کہا نا. کتنے بڑے جید صحابہ تھے جن کا یہ مشورہ تھا, عبد الرحمن بن عوف, حضرت بلال حبشی, باقی لوگوں کا, کہ جی یہ مال غنیمت ہے, لہذا جس آرمی نے یہ رومن اور پرشین امپائر کو گرایا ہے یرموک اور قادسیہ میں, یہ پوری امپائرز ان میں تقسیم کر دی جائیں. جس طرح وہ انگریزوں کے دور میں ہوتا تھا نا کہ وہ چودھری جو ان کے لیے غداریاں کرتے تھے ان کو کہتے تھے جی صبح سے شام تک گھوڑا دوڑاؤ, جہاں تک گھوڑا چلا جائے وہ ساری زمین ہے. یہ جو ہمارے بڑے بڑے جو یہاں پہ سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے باؤ اجداد کو یہ زمینیں غداریوں کے عوض ملی ہوئی ہیں, اتنے بڑے بڑے مربع. یہی کام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو مشورہ دیا گیا کہ جی تو مال غنیمت تو ان مسلمانوں کی کنٹریبیوشن ہے, انہی میں تقسیم کیا جائے. سر اتنے بڑے بڑے ملک چند ہزار لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں تو باقی کدھر جائیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی میٹنگ کال کی, اور سر یہ پوری میٹنگ عمر سیریز میں انہوں نے فلمائی ہے, جس میں حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عثمان بیٹھے ہوئے ہیں, عبد الرحمن بن عوف بھی بیٹھے ہوئے ہیں. پورا مشورہ ہوتا ہے جناب, پوری برین سٹارمنگ ہوتی ہے, دونوں طرف سے دلائل رکھے جاتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں بھئی میرا مشورہ تو یہ ہے اس کو مال فے کاؤنٹ کیا جائے گا جو زمینیں فتح ہوئی ہیں. الٹیمیٹلی شرح صدر ہوا باقی اصحاب کو بھی کہ حضرت عمر کا یہ مشورہ صحیح ہے. حضرت عمر نے پھر انہی آیات سے سہارا لیا. یہ جو آیات ہم نے ایک آیت کور کی ہے اور ایک آیت اگلی ہے, وہ بڑی کرٹیکل آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ مال فے یعنی لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا, کہیں ایسا نہ ہو کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, ایسا نہ ہو کہ مال گردش ہی کرتا رہے صرف امیروں کے درمیان. اس کے اوپر آج جناب پوری اسلامک بینکنگ اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. ہم جو یہ کہتے ہیں نا سودی نظام استحصالی نظام ہے, اسی بنیاد پر جو یہ آیت نمبر ہے 7, یہ ہم بعد میں کور کریں گے, میں پہلے اس بات کو مکمل کر لوں مال فے والی, کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ نہ ہو کہ امیروں میں ہی مال گھومتا رہے, غریب غریب ہی رہے, امیر امیر تار ہوتا جائے. حضرت عمر نے یہ آیت پڑھ کے کہا کہ اس طرح اگر ہم نے کیا تو جو جنگ لڑنے گئے ہیں وہ تو امیر ہو جائیں گے ایک بار. سر جب آپ مربوں کی بات کر رہے ہیں جن کو ملک پورے مل رہے ہیں, تو ان کی نسلوں میں ٹرانسفر ہوگا, باقی تو مسلمان غریب ہی رہیں گے, تو مزارے بن کے رہیں گے ان کے. حضرت عمر نے کہا یہ مال فے ہے. مال غنیمت وہ ہے جو میدان جنگ میں کافر چھوڑ کے چلے گئے ہیں نا, صرف اتنا مال جو قادسیہ اور یرموک میں وہاں پہ انہوں نے جو گھوڑے یا ہاتھی چھوڑ کے بھاگے ہیں, یا ان کا جو اسلحہ ہے, یا عورتیں وہ جو جنگ کے لیے آئی ہوئی تھی ان کے ساتھ, وہ عورتیں مسلمانوں کی لونڈیاں ہوں گی, اور بس وہی لوگ. ورنہ تو سر پوری رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کی لونڈیاں بن جاتی. یہ جو کافر آج اعتراض کرتے ہیں نا مسلمانوں نے عورتوں کو, نہ سر, جو میدان جنگ میں لڑنے آئی ہیں صرف ان عورتوں کو لونڈیاں بنایا, باقی جو لاکھوں کی تعداد میں تھے وہ آزاد مسلمان ہی, آزاد ہی تھے, چاہے وہ کسی مذہب پہ بھی رہے ہیں. پھر مسلمانوں کے حسن سلوک سے وہ مسلمان ہوئے. اور اسی ٹاپک کے اوپر میں نے بتایا نا, اسلامی ہسٹری میں ایک ہی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام, مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی, جس پہ ڈاکٹر اقبال نے وہ کتاب پڑھ کے کہا تھا یہ مسلمانوں کو لیڈ کرے گا. اور اسلام پہ یہ ادھار تھا پچھلے 1300 سال سے کہ یہ جو رومن اور پرشین امپائر کے اوپر صحابہ کرام نے جو جنگیں مسلط کی ہیں اور ان کو مغلوب کیا ہے, اس کے پیچھے لاجکس کیا ہیں, لونڈیوں کا سسٹم کیا ہے, جو آج کافر بھی بڑا اعتراض کرتے ہیں, ان ساری باتوں کے جواب مودودی صاحب نے دیے جب مودودی صاحب کی عمر صرف 20 سال تھی. سر تو آڈے 20 سال دے منڈے نو سینٹ نہیں پونجنا آتا. الجہاد فی الاسلام لکھی 20 سال دی عمر وچ, اور یہ کہتے ہیں مودودی صاحب کے پاس ڈگری نہیں سی. اللہ کا شکر ہے ڈگری نہیں سی تو تاں ہی وہ کام کر کے گئے نے. ڈگری والے تو ڈگری دے سپیلنگ بھی نہیں آندے. ٹھیک ہو, اور وہ اس وقت وہ کتاب پڑھ کے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ یہ لیڈ کر رہا ہے.
اور ڈاکٹر اقبال نے مولانا مودودی کو انڈیا سے پاکستان اس وقت نہیں بنا تھا. یہ منصورہ جو اس وقت جماعت اسلامی کا مرکز ہے نا, یہ ڈاکٹر اقبال نے لے کے دیا ہوا ہے. ڈاکٹر اقبال نے الازہر یونیورسٹی میں لیٹر لکھا تھا. الازہر یونیورسٹی مسلمانوں کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے, 330 ہجری میں بنی ہے, آج 1440 ہجری ہے, 1100 سال ہو چکے ہیں الازہر یونیورسٹی کو. وہاں انہوں نے خط لکھا کہ جی ہمیں کوئی اسکالر دے سب کانٹیننٹ کے لیے. انہوں نے کہا آپ کے پاس تو وہ اسکالر جو ہمارے پاس بھی نہیں ہے, مودودی. پھر مودودی صاحب کو منت مار مار کے ڈاکٹر اقبال نے خط لکھ کے کہ آپ ادھر آ جائیں. یہ منصورہ والی جگہ جو آج مرکز ہے جماعت اسلامی کا, یہ پورا ایریا مودودی صاحب کو ڈاکٹر اقبال نے لے کے دیا تھا. یار ڈاکٹر اقبال کے مسلمانوں پہ بڑے احسان ہیں. محمد علی جناح کو کس نے بلایا تھا سب کانٹیننٹ میں اور مسلم لیگ حوالے کی تھی؟ ڈاکٹر اقبال نے. وہ تو مایوس ہو کے چلے گئے تھے, وہ تو مسلمان اور ہندوؤں کا اتحاد چاہتے تھے, پھر کانگریس سے مایوس ہوئے, پھر دوبارہ سے. اور دوسرا یہ احسان مودودی صاحب, اور مودودی صاحب کے امت پہ 2 احسانات ہیں, ڈاکٹر اسرار اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی. یہ 2 احسانات مودودی صاحب کے ہیں, کیونکہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے والد جماعت اسلامی کے سرگودا کے امیر تھے, اور ڈاکٹر اسرار تو پوری زندگی انہی سے اکتساب کرتے رہے. تو جی ہاں وہ بھی خیر وہ تو ایک معاملہ اور طرف چل پائے گا. دیکھیں اپنے بزرگ سارے نے یاد آنے. کون رکھو ٹھیک ہے. اچھا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, الجہاد فی الاسلام کتاب لکھی, اس میں یہ سارا ٹاپک ڈسکس کیا انہوں نے. تو حضرت عمر نے کہا میدان جنگ میں جو عورتیں ہیں وہ لونڈیاں بنائی جائیں گی, میدان جنگ میں جو مال چھوڑ کے گئے ہیں وہ مسلمانوں کے ان میں تقسیم ہوگا, اور جو باقی پوری سلطنت ہے وہ مال فے ہے. اس جنگ کی برکت سے وہ اللہ نے آپ کو دی ہے. صرف میدان جنگ میں جو ایریا ہے اور جو ہے وہ مال غنیمت ہے, اس کا 5واں حصہ اہل بیت کو جائے گا, باقی 4 مجاہدین میں تقسیم ہوگا, اور پوری سلطنت وہ ساری بیت المال میں آئے گی, اور وہ بیت المال پھر غریب مسلمانوں میں تقسیم ہوگا جس طرح, اور اس کی جو تقسیم ہوگی وہ اس طرح ہوگی کہ ان زمینوں وہ سرکاری املاک ہی رہیں گی ہمیشہ, وہ مسلمانوں کو الاٹ کی جائیں گی. ٹھیک ہو گیا جی. اور مسلمان ان زمینوں کے اوپر محنت کریں گے, مسلمان اس کے مالک نہیں ہوں گے. اور جو کافر ہیں, کافروں کی پاس جو زمینیں ہیں وہ اپنے پاس ان کو بھی الاٹ کی جائیں گی, وہ اس کے مالک نہیں ہوں گے, وہ ان زمینوں سے کمائی کر کے خراج جو ہے نا وہ حکومت وقت کو دیں گے. اور جن کی ملکیت ہوگی نا زمینیں, جو یعنی میدان جنگ والا پورشن یا وہ جو مسلمانوں کو پکا الاٹ کر دیا جائے گا, وہ اس کا عشر دیں گے. عشر ہوتا ہے کہ اس کمائی کا 10واں حصہ. اگر تو وہ یعنی بارانی ہے اور اگر خود پانی لگا رہے ہیں تو پھر وہ 20واں حصہ, یعنی 20ویں سے مراد ہے آدھا ہو جائے گا. پہلے 100 میں 10 روپے تھے, پھر 100 میں 5 روپے دینا. زکوٰۃ تو 2.5% ہے نا, تو عشر. اور یہ خراجی زمینیں ہوں گی. اچھا اب اگلی بات ہے, یہ سب کانٹیننٹ کی زمینیں خراجی ہیں یا عشری ہیں؟ ہاں جی کیوں جی؟ سب کانٹیننٹ کی ساری زمینیں خراجی ہیں, یہ حکومت کی ملکیت ہے. یہ تو انگریزوں نے زبردستی تقسیم کی ہیں اپنے غداروں کے اندر. یہ آج جو آپ کو اتنے بڑے بڑے خاندان نظر آتے ہیں نا جی, وہ جی کئی گھنٹے ٹرین چلتی رہتی ہے, ان کی زمینیں ہی ختم نہیں ہوتی. وہ ٹرین مسلمانہ تھے, وہ چلاندے رہے نا, غداریاں کرتے رہے. ایک گوروں نے ان کو انعام کے طور پہ دی ہیں. اس لیے آپ دیکھیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو بہت بڑے حنفی عالم گزرے ہیں, جنہوں نے تفسیر مظہری لکھی ہے, جنہوں نے بڑی بڑی عجیب و غریب باتیں بھی لکھی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فقہ حنفیہ پہ عمل کریں گے, انہوں نے اس زمانے میں یہ جو خراج اور عشر کے اوپر کتاب جب لکھی تو انہوں نے اس کتاب میں جو ہے نا وہ مسائل ڈسکس, عشر کے مسائل ڈسکس ہی نہیں کیے, صرف خراج کے ایشوز ڈسکس کیے کہ یہ سب کانٹیننٹ کی زمین تو خراجی زمین ہے, یہ کسی کے کوئی ملکیت نہیں ہے. کیونکہ یہ ظاہر مسلمان جب یہاں پر آئے اس کے بعد, یعنی سب سے پہلے تو بنو امیہ آئی تھی نا, محمد بن قاسم, اور ملتان تک وہ پہنچ گیا تھا. تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ فوجیوں میں تقسیم ہوگی, بلکہ یہ حکومت کی زمین ہوگی. حکومت جو ہے وہ آگے کسی کو کرائے پہ دے سکتی ہے کہ آپ محنت کرو, اپنا بھی کھا لو, اور اس میں سے حکومت کو ٹیکس بھی دو. یہ خراج وہ ٹیکس ہے. ٹھیک ہو گیا. تو عشر اور زکوٰۃ وہ الگ سے ٹیکس ہے, وہ ملکیت کے اوپر ہے. یہ حکومت کی اس ملکیت پہ ٹیکس اس بندے نے دینا ہے کہ جو حکومت کی ملکیت کی چیزوں پر محنت کر کے کمائی کرتا ہے. مالک حکومت رہے گی,
لیکن اس کی کمائی کا وہ خراج دیا کرے گا، اور وہ نامینل سی رقم ہوتی تھی، کوئی زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ مال فے جو ہے وہ خراجی زمین کے طور پہ تصور کیا جائے گا، وہ مال غنیمت کے طور پہ ملکیت بنا کے یہ نہیں تقسیم کیا جائے گا، نہ اس پہ عشر ہوگا، عشر تو ہوتا ہے جو ذاتی زمین ہوگی۔ تو یہ مال فے اور مال جو غنیمت کا ایشو، اس کے اندر یہ ریزالو ہوا۔ ان آیات کی بنیاد پہ سیدنا عمر کے دور میں پھر فیصلہ کیا گیا، اور وہ پھر فیصلہ سر ابھی تو اس کے بعد کتنی فتوحات ہونی تھی سر، وہ تو ابتدا تھی نا، پھر سلطنت عثمانیہ بھی بنی ہے، تو ہمیشہ اسی طریقے سے پھر یعنی چیز اسٹیبلش تھی کہ یہ سب خراجی زمینیں ہوں گی، حکومت کی ملکیت ہوں گی، حکومت کسی کو لاٹ کرنا چاہے غریب کو وہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، کسی غریب کو تحفہ بھی دے سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے مربوں پہ قبضہ کر لیں اور اس کی ملکیت کلیم کر لیں۔ تو وہ انہی آیات کی بنیاد پہ تھا، اور یہاں پہ وہ اکنامکس کا وہ رول بھی آ جائے گا جس کے اوپر پورا فائنینشیل سسٹم اسلام کا کھڑا ہے، کہ کوئی ایسا سسٹم نہ بنے کہ جو دولت صرف امیروں میں گھومتی رہے، بلکہ پیسہ سرکولیشن میں آنا چاہیے۔ سرکولیشن میں لانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ سود بڑھا دیں اور لوگ بینکوں میں پیسہ جمع کرا کے یا قومی بچت میں جمع کروا کے سود کھائیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اس سسٹم کو ڈسکریج کریں۔ انیشلی تو فوراً سود تو نہیں ختم ہو سکتا، لیکن جو یہ منافع بینک دیتے ہیں یہ بہت کم کیا جائے اسٹیٹ بینک کی طرف سے، تاکہ لوگ مال نکال کے انویسٹمنٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اور جب انویسٹمنٹ کریں گے، صرف آپ دیکھ لیں کہ کنسٹرکشن کے کاروبار میں اگر انویسٹمنٹ شروع ہو جائے تو 40 کے قریب انڈسٹریز اس کے ساتھ وابستہ ہیں، لاکھوں لوگوں کا کاروبار کھل سکتا ہے۔ تو صرف امیروں میں دولت نہیں رہے گی، پھر غریبوں تک بھی آئے گی۔ ظاہر ہے جب ایک سیٹھ قومی بچت میں 1 ارب روپیہ جمع کروا کے سود کھا رہا ہے اور قومی بچت کا منافع کم کر دیا جائے، ویسے تو ختم ہی ہونا چاہیے، تو وہ پھر 1 ارب نکال کے انویسٹمنٹ کرے گا، وہ کوئی ہاؤسنگ سکیم لانچ کرے گا۔ جب ہاؤسنگ سکیم سر لانچ ہوگی تو جن سے زمینیں خریدی جا رہی ہیں ان تک بھی پیسے پہنچیں گے، پھر جب وہ ان کی پلاٹنگ ہوگی، اس کے بعد کنسٹرکشن ہوگی، کنسٹرکشن کا پورا سول انجینئرنگ کا کام شروع ہو جائے گا، پھر اس کی وجہ سے آپ کے بٹے چلنے شروع ہو جائیں گے۔ اینٹوں والا معاملہ، ریت، بجری، سیمنٹ انڈسٹری اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ پھر جب لنٹر تک کام پہنچے گا سر، پھر سریا انوالو ہو جائے گا، مزدوروں کو مزدوری ملے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد جب فنشنگ ٹچ آئیں گے تو قالین بھی بکیں گے سر، ایئر کنڈیشن بھی بکیں گے، پنکھے بھی بکیں گے۔ یہ کاش عمران خان صاحب جو یہ دعوے کرتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ بھی آ جائے۔ یہ 50 لاکھ کا جو انہوں نے یعنی قوم کو ایک یعنی نعرہ لگایا ہے، اور بس وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے ہی فی الحال تو چل رہا ہے معاملہ، کو آگے چلا نہیں ہے۔ یہ واقعی 50 لاکھ مکان اگر پاکستان میں بن جائیں تو سر یہ 1 کروڑ نوکریاں جنریٹ ہوتی ہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں کے صرف ایک ہوتا ہے نا کہ یہ کیسے پاسبل ہے، وہ اکثر میں کہتا ہوں نا سعودیہ عرب والے وہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ جی جس نے ایک بار حج کیا 5 سال کے اندر دوبارہ نہیں آ سکتا، جی وہاں پہ جگہ کا انتظام نہیں ہے۔ تو میں صرف فار دا سیک آف آرگومنٹ کہہ رہا ہوں کہ آپ مکہ مدینہ امریکہ کے حوالے کر دیں، وہ آپ کو 2 کروڑ بندوں کے لیے حج کی ارینجمنٹ کر دیں گے 1 سال کے اندر۔ وہ کہیں گے اس سے بڑی تو ٹورسٹ اپرچونٹی کوئی نہیں ہے۔ یہ کون سا بہانہ ہے؟ جگہ کی کمی ہے، مال کی کمی ہے۔ دنیا کی اتنی بڑی بزنس ایکٹیویٹی کہیں نہیں جنریٹ ہوتی کہ جہاں ہر سال ملینز آف پیپل جاتے ہوں۔ حج پہ تو 30-40 لاکھ بندہ اکٹھا ہوتا ہے، پورا سال عمرے پہ بھی تو لوگ جاتے ہیں۔ اتنے زیادہ ٹورسٹ کسی ملک میں آتے ہیں، کسی ایسے ملک میں صرف بنجر زمین کے لیے کوئی وہاں پہ کوئی آپ دیکھیں کیا کوئی خوبصورتی ہے مکہ مدینے کے اندر؟ وہ تو ہم ایک روحانی خوبصورتی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے تو کوئی نہیں ہے ادھر، عبادت کے لیے لوگ جاتے ہیں نا۔ اس طرح کی جگہ ادھر بھی ہیں، یہاں کوئی آتا ہے؟ چلے سوئٹزرلینڈ لوگ جاتے ہیں، سمجھ آتی ہے، کوئی احرام مصر دیکھنے کے لیے جاتا ہے، سمجھ آتی ہے۔ مکہ مدینے تو لوگ اپنی ساری مذہبی عقیدت میں جا رہے ہیں اور آپ ان کا ارینجمنٹ نہ کر پائیں، اور آپ کہیں جی 5 سال کے اندر نہیں، جس کی مرضی ہے جو افورڈ کر سکتا ہے وہ ہر سال حج کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے دے۔ یہ کیوں آپ نے پبلک کو کہانی کروائی ہوئی ہے؟ اس کے اوپر میرا کلپ ریکارڈڈ ہے آج سے 1.5-2 سال پہلے۔ تو انڈسٹریز کے ساتھ مال جنریٹ ہوگا، لوگوں کی روزگار وابستہ ہوگی، اور یہ قانون اسی آیت سے لیا گیا ہے، اسلامک بینکنگ کا، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7۔ اب آ جائیں، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، جو مال پلٹایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف مال فے میں سے، ان گاؤں کے رہنے والے لوگوں میں سے، فللہ وللرسول، وہ اللہ اس کے رسول کا ہے۔ یعنی یہ جو بنو نذیر بھاگ گئی ہے، یہ سارا مال فے ہے، یہ بیت المال میں آئے گا۔ وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رسول اللہ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، وَالْيَتَامَى، اور یتیم، وَالْمَسَاكِين، اور مساکین، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جو مسافر ہیں،
کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ مال گردش کرتا رہے تم دولت مندوں میں ہی، غریبوں کو ملے ہی کچھ نہ، دولت مندوں میں ہی مال گھومتا رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو امیر ہیں، اب ظاہر ہے جو بندہ اب گھوڑا لے کے گیا ہوا ہے اس کے پاس تو پہلے ہی فنانس موجود ہے، گھوڑا لے کے گیا، خود بھی جہاد میں گیا، ڈبل حصہ لے کے آ جائے. اور جو غریب بیچارہ جا ہی نہیں سکا، کئی ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس تلواریں بھی نہیں تھی، تو ان کو تو جنگ میں مطلب مروانے کے لیے تو نہیں تھا نبی علیہ السلام نے لے کے جانا، تو ان کو کچھ بھی نہ ملے. ایسا نہ ہو. تو یہ دو کیٹیگری بن گئی، مال غنیمت اور مال فے. اور ساتھ پھر ایک کرٹیکل فارمولہ آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، دیکھو جو رسول اللہ تمہیں دے چپ کر کے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو مال تم سے روک لیں اس سے رک جاؤ. پروفٹ کو کوشچن نہیں کرنا. ونس تم نے ان کو نبی مان لیا ہے، اب وہ اپنا ڈیسیژن کریں گے کہ مال غنیمت میں سے کس کو کیا دیتے ہیں. اب ظاہر انصار کی مدد سے ہی مسلمانوں کو یہ فتح ہوئی تھی. اب انصار پہلے ہی اسٹیبلش تھے، تو یہ پہلے ہی ان کا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ اگر انصار مدینہ کو حضور نے اس میں سے کچھ نہ دیا تو گلا نہ کریں. اور انہوں نے کیا بھی نہیں، وہ کامل ایمان مومن تھے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ان کو بلا کے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمارے غریب مہاجرین کو دیں آپ. ہائے ہائے ہائے، ان مہاجرین کو جن کو انہوں نے خود سے دیا بھی ہوا تھا. اور یہ انصار مدینہ اس ٹیسٹ میں بھی کامیاب ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہا کہ دیکھو رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ اتھارٹی ہے، جس کو دیں وہ ان کی مرضی ہے، اور جو وہ دیں جتنا دیں اتنا لے لو اور نہیں مانگنا، اور جس سے کہیں کہ یہ تمہارا نہیں ہے رک جاؤ. یہ آیت یعنی ہے تو جنرلی مال غنیمت کے بارے میں ہے، یعنی اسپیسیفکلی، لیکن یہ جنرل بھی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ بھی میں تمہیں دوں تم لے لیا کرو، اور جس چیز سے میں تمہیں منع کر دیا کروں منع ہو جایا کرو. جنرل. اور اسی آیت کو جنرل کیا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے. وہ بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں. ایک عورت پردے میں آ کے عبداللہ ابن مسعود کو ملتی ہے کہ جی میں نے آپ کے بارے میں سنا کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو دانتوں کے درمیان گیپ بنواتی ہیں خوبصورت دکھنے کے لیے، اور چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں، اور ٹیٹو بنواتی ہیں، یہ کھدوائی کرواتی ہیں اپنے جسم کے اوپر 3 چیزوں پہ. تو انہوں نے کہا میں بالکل لعنت کرتا ہوں، میں کیوں نہ لعنت کروں جس چیز کے اوپر اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہوئی ہے. سر او انڈیا پاکستان دی عورت نہیں سی، او یا تے وہ سیابیہ سی تے یا تابیہ. انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، قرآن میں تو یہ آیت کہیں پہ بھی موجود نہیں ہے کہ جو عورتیں جو ہیں وہ دانتوں میں گیپ کرواتی ہیں اور بال اکھاڑتی ہیں اور جو ہیں وہ ٹیٹو بنواتی ہیں اپنے جسم پہ نشان کھدوائی کر کے، ان پہ لعنت ہے. انہوں نے کہا تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی؟ سورہ الحشر کی یہ آیت نمبر 7، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ. تو رسول اللہ سے میں نے خود سنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو یہ 3 کام کرتی ہیں. تو یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، بالکل انڈائریکٹلی بات بالکل ٹھیک ہے، فارمولہ صحیح انہوں نے فٹ کیا. اچھا اس عورت نے کہا سارے تہاڈی بیوی یہی کام کر دی ہے، آؤ نا ادھر. انہوں نے کہا نا، انہوں نے کہا جا اندر میری بیوی کو دیکھ لے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی نا وہ لوگ الزام لگاتے ہیں نا، جب جو کچھ وہ خود کر رہے ہوتے ہیں دوسروں میں وہ الزام لگاتے ہیں. تو وہ عورت اندر گئی، پھر شرمندہ ہو کے باہر نکلی. اس نے کہا نہیں ابن مسعود آپ کی بیوی وہ کام نہیں کرتی ہے. تو آپ فرمایا کہ اگر وہ یہ کام کرتی ہوتی تو پھر میری بیوی تو نہ ہوتی. سر یہاں تو عورتیں جو ہیں وہ اپنے خامدوں کی داڑیاں کٹوا دیتی ہیں، اور جو نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ خاوند ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ رسول اللہ کی نافرمان ہوتی تو میری بیوی تو نہ ہوتی نا. پھر یہ وہ چیز ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ تم اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. یعنی پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری طرف کھڑے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر لبیک کہنا ہے. خالی لبیک یا رسول اللہ دے نعرے جنہیں مرضی مار لو، یہ جنہیں نعرے مار دے نے انہوں نے پوچھو، اکثر ان میں سے داڑھی منڈے ہیں کہ تم لوگ تیار ہو داڑھی رکھنے کے لیے نبی علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے؟ نال ٹھوس. فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھنے کے لیے تیار ہو؟ وہ تو سر وہ بہت مشکل ہے. نعرے تو بہت آسان ہے، بینک لوٹنا آسان ہے، جلاؤ گھراؤ کرنا آسان ہے، یہ کام بہت مشکل ہے، اس لیے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے.
تو یہ وہ آیت ہے کہ جو رسول اللہ دیں تم لے لو، جس سے منع کریں رک دو۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے عذاب دینے کے اعتبار سے۔ للفقراء والمہاجرین، اب وہ مال فے کا آ رہا ہے کہ مال فے کو کیسے تقسیم کرنا ہے، ان فقیر اور مہاجرین کے لیے، الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو ان کے گھروں سے یعنی مکے سے شہر بدر کیا گیا، بیچارے لٹے پٹے وہاں سے آئے تھے، واموالہم، ان کے گھروں سے بھی ان کو جو ہے وہ نکال دیا گیا اور ان کی جائیداد سے بھی محروم کر دیا گیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جو کہ اللہ کا فضل اور اس کی مرضی چاہنے کے لیے نہتے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مکے سے حضور کی ایک صدا کے اوپر مدینہ ہجرت کر کے آگے، وینصرون اللہ ورسولہ، اور ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے لیے وہ تیار رہتے ہیں، یعنی دین کی مدد کے لیے۔ اولئک هم الصادقون، ایسے لوگ ہی اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ والذین تبوأوا الدار والایمان، اور وہ جو دار ہجرت میں مقیم ہے یعنی انصار اور ایمان پہ ثابت قدم ہے، من قبلہم، ان سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہم، وہ انصار مدینہ بھی ان مہاجروں سے محبت کرتے ہیں جو ان کے پاس ہجرت کر کے آئے، ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، اور اپنے سینوں میں کوئی بھی خلش محسوس نہیں کرتے اپنے ان مہاجر بھائیوں کے اوپر مال لگاتے ہوئے۔ ہائے ہائے، انصار مدینہ کی بھی تعریف آ گئی۔ مما اوتو، جو کچھ وہ دیے گئے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ ان مہاجرین کو اپنی جانوں پر بڑھ کر ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ خود شدید حاجت میں ہوتے ہیں، یعنی انصار مدینہ شدید حاجت میں ہونے کے باوجود اپنی جانوں پر، یار یہ کون کر سکتا ہے؟ اسی کانٹیکس میں ایک بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک غریب مہاجر آیا بھوکا، اب آپ علیہ السلام کے گھر بھی فاقہ، آپ نے کہا کہ کون ہے جو اس کو کھانا کھلائے؟ ہائے ہائے ہائے، ایک انصاری کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میں کھانا کھلاؤں گا۔ حضرت ابو طلحہ، جن کی بیوی ام سلیم تھی، اور ام سلیم نے انس ابن مالک کو حضور کے پاس چھوڑا تھا کہ یہ بچہ رکھے میرا، آپ کی خدمت کیا جائے گا، 10 سال تک وضو کرواتے رہے۔ تو انس ابن مالک کی ماں ام سلیم اور طلحہ جو ان کے خاوند تھے، تو حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ میں کھانا کھلاؤں گا، لے گئے۔ اب گھر پہنچے تو بیوی نے ان کا کھانے کو تو بہت تھوڑا ہے، ہم نے بھی آج فاقہ کرنا تھا، تھوڑا بہت ہے وہ بچوں کے لیے بھی پورا نہیں ہوگا۔ تو اچھا یہ نہیں کہا ہے کہ مصیبت پاتی ہے، ہائے ہائے ہائے، ساڑھی سنانی ہے تو لیٹ ہو جاتے، ساڑھی جناب اٹھلی اوپرلی کر دیں نے، یعنی وہ سولوشن اینڈ پہ کھڑے ہوتے تھے خامدوں کے ساتھ، وہ عورتیں پرابلم اینڈ پہ نہیں، ایک بار سے مصیبت خامد لے کے آئے اور ایک گھر کی مصیبت کاٹ۔ میں اپنی بیوی کی بات نہیں کر رہا، میں گھر بھی جانا ہے، میری بیوی بڑی کوآپریٹو ہے، ٹھیک ہے، نہیں سچی مجھے کوآپریٹو ہے الحمدللہ۔ تو وہ سولوشن اینڈ پہ کھڑی ہوتی تھی، تو ان کا ٹھیک ہے ہم بچوں کو نا بہلا پھسلا کے سلا دیتے ہیں، بچے بھوکے سلا دیے، کھانا رکھا، اور کھانا تو ایک بندے کا تھا، اب مہمان بھی تھا، اور چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ بھی بجھا دیا، پتہ ہی نہ چلے کہ ساتھی نے ساتھ کھایا کہ نہیں، یعنی وہ جو میزبان تھا، وہ مہمان سمجھتا رہا کہ ہم دونوں نے کھانا کھایا، حالانکہ اکیلے نہیں کھایا تھا۔ رات کے اندھیرے میں یہ نیکی کی ہے، اور اللہ کو اتنی پسند آئی کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں جب صبح حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں میاں بیوی نے آج عمل کیا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ مسکرا پڑا ہے اس کے اوپر اپنی شان کے لائق، کہ میری کمٹمنٹ کے لیے ایسا چھپ کے عمل اور اتنی کمٹمنٹ کے ساتھ۔ اور پھر آپ نے کہا کہ یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں نا، یہ تمہارے بارے میں ہوئی ہیں، یہ والی آیت کہ وہ انصار مدینہ ایسے ہیں۔ اب یہ دیکھیں حضرت ابو طلحہ اور ام سلیم کی یہ قربانی قیامت تک قرآن میں تلاوت کی جاتی رہے گی کہ وہ اپنی جانوں کے اوپر ان مہاجرین کو فوقیت دیتے ہیں۔ اور اللہ نے پھر آگے ایک یونیورسل ٹروتھ بتا دیا، وَمَن یوق شح نفسی، جو کوئی اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے لوگ ہی پھر فلاح پائیں گے، جو نفس کے لالچ سے بچ جائے۔ یہ صحابہ اکرام کی خوبیاں تھی۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور جو ان کے بعد آنے والے ہیں، یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ بخش دے ہمیں بھی اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں گزرے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا،
انک رؤوف الرحیم، اور اے اللہ ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی میل باقی نہ رکھنا جو اہل ایمان مر چکے ہیں، اے اللہ تو بخشنے والا ہے، رؤوف الرحیم ہے، مہربان ہے۔ یعنی مسلمانوں کی یہ نشانی ہے کہ اپنی زندگی میں جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اور جو آنے والے مسلمان ایسے پھر حسن سلوک کرنے والے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں گے نا، ٹھیک ہے۔ یہ آیت سورہ الحشر کی آیت نمبر 10 پہ 2 گھنٹے بولا جا سکتا ہے، لیکن آلریڈی میں بول چکا ہوں مسئلہ نمبر 74 ایصال ثواب کے اوپر۔ سر وہ لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ کیا ہے، وہ 2 گھنٹے کی ویڈیو ہے جو لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے۔ ایصال ثواب یوٹیوب پہ لکھیں، انجینئر محمد علی مرزا، اس میں نے آیت کور کی تھی کہ یہ مرے ہوئے مسلمان کا زندہ مسلمانوں پر حق ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے جو پہلے اہل ایمان ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ ایک تو قبرستان میں کرتے ہیں نا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، گھر میں بھی دعا کرنی ہے، جو مر چکا ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے۔ اس پہ کئی ایک احادیث ہیں، انشاءاللہ میں اگلی دفعہ اسی آیت سے سٹارٹ کروں گا، کچھ چیزیں میں ڈسکس بھی کر لوں گا، ویسے ڈیٹیل سے مسئلہ نمبر 74 آپ ریکارڈڈ موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ پھر ایسے اہل ایمان کے لیے دعائیں کی جائیں گی نا کہ جنہوں نے رومن اور پرشین امپائر گرائی ہے، تو ان کا مال ان کے قبضے میں نہیں آیا، بلکہ وہ مال غنیمت، وہ مال فے بنا ہے، اور پھر وہ آنے والے مسلمانوں کے لیے انہوں نے چھوڑا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے۔ تو ظاہر آنے والے لوگوں کو آج ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے ان مسلمانوں کے لیے جن کے ذریعے ہم تک ایمان کی دولت پہنچی ہے۔ یہ لادہ بات ہے کہ آپ صرف انہی مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے جو آپ کے فرقے کے ہیں۔ میں اسلام آباد میں ایک جنازہ پڑھ رہا تھا، وہ ہمارے ایک قریبی دوست تھے، تو ان کی دادی ماں فوت ہوئی، تو ان کے جنازے میں گیا، تو وہ ایک دیوبندی مفتی نے وہاں جنازہ پڑھایا۔ تو نماز جنازہ کے بعد قبر پہ جب وہ دعا کے لیے گیا، تو وہاں اس نے کہا یا اللہ، یہ H11 کا قبرستان جہاں ہزاروں لوگ دفن ہیں، اس نے کہا یا اللہ جہاں پہ جتنے سنی مسلمان دفن ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اور ظاہر ہے جب یہ دیوبندی کہہ رہا ہوگا نا سنی مسلمان، تو وہ سنی دیوبندی کہہ رہا ہوگا، کیونکہ سر المہند المفند میں لکھا ہے، عرض کر دیں کہ احمد بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا جیسا کہ انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوا۔ اپنے مولوی انبیاء دے ایکویلنٹ تے دوئے شیاطین دے ایکویلنٹ، تو وہ سنی کا مطلب دیوبندی، ٹھیک ہے۔ منو تو بڑا وٹ چڑھیا، میں جب جیسی دعا ختم ہوئی نا، میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا یار اس نے یہ کیا دعا کی ہے، اس کو شرم نہیں آئی یہ بات کرتے؟ تو یہ دعا کر لے کہ یا اللہ جو مسلمان دفن ہے، ٹھیک ہے، اور دل میں تو اپنے بابوں کی نیت کر لے، وہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا وہ کدھر ہیں، تو ان کی نیت کر لے، لیکن کم از کم یہاں پہ تو سارے لوگ شریک ہیں، اہل حدیث بھی ہیں۔ اہل حدیث کو تو تم لوگ نے لکھا ہے کہ یہ خوارج کی ایک جماعت ہے، المہند المفند میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ وابیہ ایک فرقہ، یہ خوارج کی ایک جماعت ہے۔ ظاہر سنی کہتے وہ ان کو بھی نہیں مان رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو خیر پھر ان کے جو والد صاحب تھے نا میرے دوست کے، انہوں نے ان کو بعد میں گلہ کیا، حالانکہ وہ مولوی بدماش قسم کا مولوی ہے۔ بدماش اس اعتبار سے کہ آپ کو پتہ نہیں ان کا بڑا ٹیکا ہوتا ہے، چندہ بکس بھی ان کے پاس ہوتی ہیں، اور وہ جناب اس طرح سہمے میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے بریلوی جو ہے نا وہ قبروں کے سامنے سہمے میں کھڑے ہوتے ہیں نا، ہمارے دیوبندی عوام اپنے زندہ بزرگوں کے سامنے سہمے میں ہوتے ہیں۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہمیں تو پتہ ہے نا، پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بال انہوں نے ہمت کر دی، اب وہ ہمت اس بندے نے کی جو لاکھوں روپے کا چندہ اس مسجد میں دیتا تھا، ہم نے بندہ تو وہی چنا نا، یعنی اس میرے دوست کے ابو۔ تو یقین کریں اگر کوئی اور ہوتا تو وہ سنتا بھی نہ۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو میں نے کہا کہ اب دوبارہ چیک کرنا ہے، جب کوئی جنازہ ہو تو ان تک نے دعا انہیں چینج کیتی ہے کہ نہیں۔ یہ تو ان لوگوں کی حالت ہے، حالانکہ قرآن پاک تو یہ آپ کو ڈائریکٹ دعا سکھا رہا ہے۔ آپ دعا مانگتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وہ سنی مومنین یا شیعہ مومنین یا دیوبندی مومنین تو نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پھر انجینئرنگ شروع ہو جائے گی، تو پہلے درس کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، لہٰذا اس کو مزید انجینئرنگ سے پہلے اس درس کو ختم کرتے ہیں۔ اگلی بار انشاءاللہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 سے ہی ہم آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے۔ دروشی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرا.